السلام علیکم، عامر ہاشمی آپ کی خدمت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ اسلامی نظام کے نفاذ سے لوگ آخر خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہے، سماجی اور معاشی بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے تو عام آدمی کے ذہن میں فوراً نماز، روزہ اور پردہ، حدود، کوڑے اور سزاؤں کا تصور سامنے آنے لگتا ہے۔ وہ تصویریں ابھرنے لگتی ہیں کہ جلاد نے کوڑا پکڑا ہوا ہے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے سر کاٹے قلم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا اور یہ وہ نہیں سنتا کہ اسلامی نظام میں اس کی روٹی کا کیا ہوگا، روزگار کیا ہوگا، زمین کس کی ہوگی، دولت کیسے تقسیم ہوگی، مزدور کا اس کی محنت کا حق کیسے ملے گا، اس کے بچوں کی تعلیم، علاج کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ شاید یہی وہ خلا ہے جس نے اسلام کے بارے میں خوف اور بدگمانی پیدا کر دی ہے۔ اسلام اگر عبادات اور سزاؤں کے مجموعے کے طور پر پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک عام انسان اسے اپنی معاشی زندگی کے مسائل کا حل نہیں سمجھے گا، ہرگز نہیں سمجھے گا۔ ہمارے ہاں اسلامی نظام کی گفتگو زیادہ تر زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے گرد گھرتی ہے۔ ممبر و محراب کی جن کی دسترس میں ہے وہ اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ نمازوں پہ زور، زکوٰۃ کا، خیرات کے اوپر وہ بڑی بڑی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور مولوی کے یہی کہتا ہے کہ امیر صدقہ دے، خیرات کرے دے، زکوٰۃ ادا کرے اور غریب کی مدد کرے۔ یہ آپ نے ہر جمعے کو آپ ہر مسلمان ہے، میں بھی جمعے کی نماز میں جاتا ہوں نماز پڑھنے تو یہی سننے کو ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے، اس مولوی صاحب سے پوچھے، اس عالم سے پوچھے، کیا صدقات اور خیرات سے ریاستیں چلتی ہیں؟ کیا خیرات سے معاشی ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے گا؟ کیا کروڑوں انسانوں کا مستقل حل یہ ہے کہ چند امیر لوگ ان کو خیرات بانٹتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ خیرات ایک بھوکے انسان کی آج کی ضرورت تو پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے معاشی نظام کو نہیں بدل سکتا، بلکہ اسے کل کے لیے اپنا محتاج بناتا ہے۔ اسلام صدقے کا نظام نہیں، عدل کا نظام ہے۔ صدقہ اس عدل کے اخلاقی اظہار ہے، اس کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا اصل امتحان یہ نہیں کہ امیر کتنی خیرات دیتا ہے، اصل امتحان تو یہ ہے کہ معاشرہ اس طرح منظم کیسے کیا جائے کہ انسان کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے خیرات مانگنے پر مجبور ہی نہ ہونا پڑے۔ تو پھر اصل سوال کسی فرد کی سخاوت نہیں، معاشی ساخت ہے۔ دولت کیسے پیدا ہوئی؟ وسائل پر اختیار کس کا ہے؟ پیداوار کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ معاشرے میں ضرورت سے زیادہ دولت یعنی سرپلس کہاں جمع ہو رہا ہے؟ اگر ایک طرف چند افراد کے پاس دولت کے انبار ہیں، زمینیں ہیں، ہزاروں سینکڑوں مربع زمینیں ہیں، ایکڑ زمین ہے، وسائل جمع ہوتے جائیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لاکھوں انسان روٹی، علاج، تعلیم اور روزگار کے لیے محتاج رہیں، تو چند خیراتی دسترخوان معاشی انصاف نہیں بن سکتے۔ ریاست کا کام یہ ہرگز نہیں دوستو کہ پہلے غربت پیدا ہونے دے، پھر امیروں سے کہے غریبوں میں خیرات تقسیم کرو۔ ریاست کا بنیادی فریضہ ایسا معاشی نظام قائم کرنا ہے جس میں دولت کا غیر منصفانہ ارتکاز، استحصال، اجارہ داری کم اور معاشرے کے وسائل کا فائدہ وسیع تر آبادی تک پہنچے۔ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہونے چاہیے۔ یہی بات زمین کے معاملے میں بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتی ہے۔ یہ بات، اگر زمین اللہ کی ملکیت ہے اور انسان اس کا امین ہے تو زمین کو صرف ایک ایسی ذاتی ملکیت سمجھنا جسے چند لوگ نسل در نسل اپنے قبضے میں رکھتے جائیں، اس تصور کا بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ زمین کی انسان کی ضرورت اور منفیت کے لیے ہے۔ پیداوار حاصل کرنا اور اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچانا اس کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن ایک شخص ہزاروں ایکڑ اپنے قبضے میں رکھے، خود اس پر
وہ حد حرام کوئی ہمت نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے، دوسروں کو وہاں کام کرنے کے لیے رکھے اور ان سے ٹھیکہ لے، اس کو مٹا لے، اس سے کرایہ لے اور اس سے کرایہ وصول کر کے پھر زمین کی ملکیت کی بنیاد پر مسلسل اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا چلا جائے، تو پھر سوال یہ ہے کہ عام انسان کا حق کہاں ہے؟ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جاگیردار کتنا صدقہ دیتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسے اتنی زمین پر ایسا اختیار حاصل ہونا چاہیے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور جس کے نتیجے میں جو اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کا حق انتقاء ختم ہو جائے۔ اگر زمین امانت ہے تو اس امانت کا مقصد محض ذاتی دولت کا ارتکاز نہیں بلکہ انسان کی منفیت اور معاشی عدل پر ہونا چاہیے۔ اور آپ غور سے سنیے گا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں سے بھی سنجیدہ سوال بنتا ہے۔ جماعت اسلامی ہو یا دوسری مذہبی جماعتیں، اگر وہ اسلامی نظام کے نفاذ کا دعویٰ کرتی ہیں تو انہیں عوام کے سامنے صرف نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، پھر سزاؤں کا تصور نہیں رکھنا چاہیے، انہیں ایک واضح، عملی، قابل عمل معاشی فارمولہ سامنے رکھنا چاہیے۔ زمین کی ملکیت کا اصول کیا ہوگا، یہ بات کرنی چاہیے۔ دولت کا ارتکاز کیسے روکا جائے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ جاگیرداری نظام کا کیا ہوگا، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اجارہ داریوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اور مزدوروں کو اس کی حق کی محنت کا کیسے حق ملے گا، مکمل طور پر حق ملے گا۔ حالانکہ لیس الانسان الا ما سعی، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوئی ان کی محنت کو ہتھیا نہیں سکتا، تو پھر مزدور کی محنت کیوں ہتھیائی جا رہی ہے؟ غریب کو خیرات لینے کی بجائے معاشی حق کیسے ملے گا؟ اگر ان سوالات کا جواب موجود نہیں، ہر مسئلے کا حل صرف زکوٰۃ، صدقات اور رٹی رٹائی ان باتوں پر، یعنی خیرات وغیرہ، یہ وہ ساری باتوں پر کے میں تلاش کیا جائے تو پھر یہ مکمل معاشی نظام نہیں، اور لیکن بلکہ یہ غربت کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے، غربت کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے جو خالق تھے، ان کا ایک کتاب ہے مسئلہ ملکیت زمین، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، یہ بڑی اہمیت کے حوالے سے کتاب ہے۔ مولانا مودودی نے زمین کی شخصی ملکیت کے سوال پر ایسا موقف اختیار کیا جس میں جائز ملکیت پر عمومی بلائی حد مقرر کرنے کی انہیں مخالفت کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی معاشرہ عدل کے مختلف تصورات کے درمیان بنیادی اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس زمین کی ملکیت اصولاً غیر محدود ہو سکتی ہے تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے ارتکاز جاگیردارانہ طاقت کو عملی طور پر کیسے روکا جائے گا؟ یہی سوال ان مذہبی سیاسی تصورات سے بھی پوچھنا جانا چاہیے جو اسلامی نظام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ملکیت، زمین، دولت کے ارتکاز کے بنیادی سوالات پر واضح معاشی فارمولہ پیش نہیں کرتے۔ اسلامی معاشرے میں ایسا اصول موجود ہے جو دولت کے ارتکاز، استحصال، معاشی ناانصافی کو چیلنج کرتے ہیں، اور بعض پہلو میں جدید اشتراکی یا سوشلسٹ فکر سے اس کی مماثلت ہمیں نظر آتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم، ان پہ میں نے کتاب بھی لکھی تھی، شعلہ حریت، یہ کتاب 2007 میں میری شائع ہوئی تھی، کافی اس پہ میں نے بڑی عرضدری کی تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے 1900 یونین کے میں 1923 میں وہ وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا، وہاں کے سوشلزم اور کمیونزم کا مطالعہ کیا، اس کے معاشی تصورات کو اسلامی فکر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ان کی فکری کاوشوں پر اس بات کی مثال ہے کہ اسلام اور جدید معاشی نظاموں کے تعلق پر سنجیدہ علمی گفتگو ممکن ہے۔ اس طرح اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا میں مصداقیت کا حوالہ بھی معاشی مساوات، طبقاتی طاقت کے سوال پر ایک فکری تناظر فراہم کرتا ہے۔ یہاں مقصد اسلام کو سوشلزم یا کمیونزم قرار دینا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر معاشی عدل اور دولت کے ارتکاز کی مخالفت اور کمزور طبقات کے حقوق جیسے سوالات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔
بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مذہبی سیادت نے ان بنیادی سوالات کو عوام کے سامنے قوت کے ساتھ پیش ہی نہیں کیا جس قوت سے عبادات، سزاؤں کی بات ہوتی رہی، صدقات کی باتیں ہوتی رہی، خیراتوں کی بات ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی کے ذہن میں اسلام کا تصور تو موجود ہے، لیکن اسلامی معاشی نظام کا عملی تصور ہرگز موجود نہیں ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ غریب کو خیرات دو، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ غریب کیوں ہے، اسے اس نظام نے کیسے غریب کیا۔ اسے زکوٰۃ دینے پہ ترغیب دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ دولت چند ہاتھوں میں کیسے جمع ہوگی اور کیوں جمع ہوتی ہے۔ اسے صبر کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا زمین، سرمایہ اور وسائل پر چند خاندانوں کی گرفت کیسے ختم ہوگی۔ اس لیے ہمیں اسلامی نظام کے بحث کو سزاؤں سے نکال کر معاشی عدل تک لانا ہوگا۔ عام آدمی کو صرف واعظ نہیں چاہیے آپ سے، مولوی حضرات، علماء کرام آپ سے نہیں چاہیے۔ طارق جمیل صاحب آپ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، جنت کے خواب بھی آپ دکھاتے ہیں، لیکن آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس دنیا میں زمینوں غریبوں کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ عام آدمی کو صرف واعظ نہیں چاہیے، اسے انصاف چاہیے، خیرات نہیں چاہیے، عزت سے، باعزت، باوقار طریقے سے زندہ رہنا چاہتا ہے وہ، اسے حق چاہیے۔ وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ امیر کو اس کے گھر پہ راشن پہنچ جائے، اور جس طرح کس کہانیاں ہیں کہ ایک امیر آدمی کندھے پر اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ سامان اور خورد و نوش، اور چپکے سے اس کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہی کیوں کہ اس کے گھر میں یہ راشن پہنچایا جائے؟ وہ خود کفیل کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ یہ بھی چاہیے کہ ایسا معاشی نظام قائم ہو جس میں وہ اپنی محنت سے باعزت زندگی بسر کر سکے۔ اسلامی نظام کا اصل حسن یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کو خیرات کا مستقل محتاج بنانے کی بجائے اس کا معاشی حق تسلیم کیا جائے۔ اور آخر میں سوال بہت سادہ ہے، پھر دہراتا ہوں، کیا ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں چند لوگ خیرات بانٹتے رہے اور کروڑوں لوگ خیرات لیتے رہیں، یا ایسا معاشرہ جہاں آپ چاہتے ہیں جہاں انصاف ہو، انصاف کی بنیاد پر ہر انسان کو اپنی زندگی کے بنیادی وسائل تک باعزت رسائی حاصل ہو؟ اور دوسرا راستہ ہماری ترجیح ہے کہ پھر اسلامی نظام کو صرف نمازوں تک محدود رکھا جائے، روزوں، سزاؤں کے ذریعے تک سمجھا جائے، اسے زمین، دولت اور پیداوار سرپلس جو دولت ہے اور ریاست اور معاشی انصاف کے حوالے سے بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ اسلام کا مقصد صرف یہ نہیں کہ امیر غریب پر رحم کرے۔ اسلام کا سوال یہ ہے، ایسا معاشرہ کیوں نہ بنا دیا جائے کہ جہاں غریب کو کسی کے رحم کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ۔ اچھا، میں اس پہ چاہوں گا کہ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے، اور سمجھدار لوگ جو بات میری آج سمجھ چکے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اور کنسرن ہیں، ان کو چاہیے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں۔ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا، روایتی انداز سے نہیں، اس انداز سے جہاں آپ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک ماڈل نظام چاہتے ہیں اسلام کا۔ بہت شکریہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ والسلام۔